إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم. صلوات. مومنین کرام، سورہ القدر کی ابتدائی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان آیات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع شب قدر ہے۔ ابھی مغرب کے بعد شب قدر شروع ہو جائے گی، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے متعلق اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب کے کچھ اعمال ہیں، آپ کی توجہ ان اعمال کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ یہ اعمال ہم آج رات یہیں پہ اسی حسینیہ میں اعمال انجام دیں گے۔ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں کہ جو ہم روایتی طور پہ انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمارے قلب اور اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ دونوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ القدر آپ حضرات ہمیشہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ سورہ القدر کی تلاوت نماز میں انتہائی مستحب ہے، اور انتہائی تاکید ہوئی ہے کہ اس سورہ کو نماز میں تلاوت کریں، اور جو شخص سورہ القدر کی تلاوت کرے گا نماز میں تو استحباب اس کا باقی سوروں کی نسبت زیادہ ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہمارے تمام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ سورہ حفظ ہے، اور حفظ ہونی بھی چاہیے۔ میں مختصر طور پہ اس سورہ مبارکہ سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں آج شب کی مناسبت سے، شب قدر کے عنوان سے، اب مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سورہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سب سے پہلے یہ جو نزول ہے اس کے معنی سمجھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نزول سے مراد، نازل کیا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان فہم بنایا۔ نازل کیا یعنی یہ قرآن کے جو لوح محفوظ پہ تھا، جو سب سے پہلے قلب مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، ہم نے اس کو تمہاری دسترس میں دے کر تمہارے لیے اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان کیا۔ لہذا قرآن نازل کیا یعنی تمہارے لیے عام بنا کے، عام فہم بنا کے تمہارے دسترس میں دیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ کیونکہ قرآن کے کئی معانی ہیں اور قرآن کے کئی نزول ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہری معنی ہے، اس کی جو باطنی معنی ہیں بعض نے فرمایا کہ 7 روایت میں ملتا ہے، ہر ایک آیت کے ساتھ باطنی معنی ہیں جو باطن میں ہیں۔ خیر وہ باطنی معنی اولیاء کے لیے ہیں، اوصیاء کے لیے ہیں، ائمہ کے لیے ہیں، خاصان خدا کے لیے ہیں۔ اگر ہم ظاہر قرآن کو بھی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ پہلی آیات غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیات حضرت کے انتقال سے، وفات سے چند دن پہلے، یا میدان غدیر میں، غدیر خم میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیات میں سے ہیں۔ اس کے بعد چند اور آیات۔ بعض فرماتے ہیں کہ سورہ نصر جو ہے وہ آخری صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ بھی یا آخری سورہ ہے یا اواخر میں نازل ہوا۔
تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں زیادہ تکرار نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کے دو نزول ہیں، دو نزول ہیں قرآن کے۔ ایک کو کہتے ہیں دفعۃ واحدہ، یعنی ایک دم سے سارا کا سارا قرآن، اور دوسرا ہے تدریجاً، تدریجاً یعنی مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف مناسبتوں سے قرآن نازل ہوا۔ تو جو دفعۃ واحد ہے کہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا قلب مبارک حضرت پر، وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تھی، پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ لیکن عوام کے لیے جو قرآن پڑھا گیا اور ان کو سمجھایا گیا، اس کو 23 سال لگے، شروع سے لے کر آخر تک۔ بس ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر میں، اور آپ کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی جو قدر اور منزلت ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہوتے اس شب کی قدر تو تم اہتمام کرتے، خصوصی اہتمام کرتے کہ اس شب سے جتنے فوائد اٹھا سکو۔ ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو، اس کی قدر کا نہیں پتہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال۔ اور انسان کی عمر، جو پوری انسان کی عمر ہے، وہ بھی تقریباً 83 سال ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 83 سال سے زیادہ جیتے ہیں۔ بس انسان کی پوری عمر ایک طرف اور یہ ایک رات دوسری طرف۔ ایک رات کی قدر و منزلت انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے مفہوم ظاہری ہیں اور باطنی ہیں۔ باطنی مفہوم جو فرماتے ہیں کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، بعض مفسرین نے اس کا باطنی تفسیر بھی لکھی ہے۔ مثلا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور پھر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ای من سلطان بنی امیہ، ای من الملک بنی امیہ۔ بنی امیہ نے جتنی سلطنت کی، جتنی حکمرانی کی، اول سے لے کر آخر تک، اس کو جمع کر کے حساب کیا گیا تو وہ 1000 مہینے، یعنی تمام بنی امیہ کی سلطنت اول سے لے کر آخر تک وہ 1000 مہینے کی تھی۔ 83 سال چند مہینے چند دن۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات بنی امیہ کی تمام سلطنت سے اور حکومت سے بہتر ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ عام سی رات بھی، یہ تو لیلۃ القدر ہے، عام سی رات بھی اگر ہم لے لیں تو ان کی حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ ان کی حکومت میں سوائے ظلم و بربریت کے اور کچھ تھا نہیں، اور جتنے بھی حکمران تھے وہ صرف اپنے لیے حکومت کرتے تھے۔ اب یہ ایک باطنی معنی ہے، دیکھیں اس کو سمجھیں آپ۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس سورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ القدر، یہ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں اور جو خواص یہاں بیان ہوئے ہیں، وہ خواص ہم جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللیلہ یعنی لیلۃ القدر بی بی فاطمہ سے تشبیہ ہے۔ وہ اس طرح کہ بی بی فاطمہ کو دیکھیں، بی بی فاطمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی قدر مجہول ہے۔ المجہولۃ قدرها المخفیۃ قبرها۔ ان کی جو قدر اور منزلت ہے نا بی بی کی، وہ لوگوں کے درمیان مجہول ہے، لوگ وہ نہ سمجھ سکے کہ بی بی کی کتنی قدر ہے۔ اگر لوگ بی بی کی قدر سمجھ سکتے تو یہ سلوک نہ کرتے۔ لہذا لوگ بی بی کی قدر سے نہ آشنا، قدر و منزلت سے نہ آشنا، اور آپ کی قبر بھی مخفی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر، یہ شب قدر جو ہے، اس کی بھی قدر لوگوں کے لیے مجہول ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی قدر مجہول ہے۔ اور دوسرا یہ مخفی بھی ہے، ہم کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی رات ہے۔
لہذا کہتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو، ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، ہمیں نہیں پتہ، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ 10 راتوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں اس میں ڈھونڈو. طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27. لہذا یہ تو روایت میں جو ہے کہ 23ویں کی شب کی جو آج کی شب ہے اس کا احتمال زیادہ ہے کہ یہ شب قدر ہے. بعض نے 27 کے لیے بھی کہا ہے، بعض روایات میں 27 کی بھی ہے کہ اس میں بھی احتمال ہے، لیکن قوی احتمال یہی ہے کہ یہ 23ویں کی شب یہ شب قدر ہے. لہذا قرآن کی جو مفہوم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی. انشاءاللہ کل سے ہم قرآن پر گفتگو کریں گے، اور قرآن کی نزول اور قرآن میں جو اعجاز ہیں، جو معجزات ہیں اور یہ معجزہ اسلام ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کل سے ہماری گفتگو ہوگی. آج مختصر طور پہ مغرب قریب ہے، آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اعمال کیا ہیں. اعمال ایک تو وہ اعمال ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہیں، کتابوں میں لکھیں، آپ کہیں گے وہ تو ہم نے پڑھے ہیں اور ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور لوگوں نے وہ پمفلٹ وغیرہ میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ آج کے اعمال یہ اعمال ہیں 1، 2، 3، 4. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اعمال جو ہیں قرآن مجید کے، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد علیہ. یہ جو اعمال ہیں جو ہم نے کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں پڑھے ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو زیادہ تر رسم و رواج کی وجہ سے ہم انجام دیتے ہیں. لیکن آج آپ غور کریں کہ اصل اعمال کیا ہیں آج کی رات کی. اگر وہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو آج آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ اعمال انجام دیں گے. کہتے ہیں وہ قرآن سر پہ رکھنا، ہاں بالکل قرآن ہمارے سر پہ ہے، رکھنا چاہیے اور ہم رکھتے ہیں، رکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح قرآن کھول کے جو ہے وہ دعا کرنا، استغفار کرنا. آج کے جو اعمال ہیں جو لکھے ہوئے آپ سب نے ان کو پڑھے ہیں، اس کا تعلق جو اصل اعمال ہیں ان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے. آپ بدن کو لاکھ زحمت دیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، بدن کی تھکاوٹ زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج کے جو اعمال ہیں اس کا تعلق روح سے ہے، قلب سے ہے. اگر آپ قلب سے انجام دیں گے تو ان اعمال کا زیادہ فائدہ ہے. حضور قلب، ہر ایک عمل میں حضور قلب ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، اور جو اعمال آپ انجام دے رہے ہیں اس میں حضور قلب، تفکر کرنا، سوچنا، دل سے معافی مانگنا، دل سے توبہ کرنا، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی طرف، ایسی چیزوں کے لیے دعا مانگنا کہ جس کا تعلق ہماری آخرت سے بھی ہو. ہم زیادہ تر جو دعائیں مانگتے ہیں ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. ایک تو ہم اس شخص سے مانگتے ہیں کہ جو کچھ دے نہیں سکتا، یعنی عام لوگ، جو دینے والا ہے صحیح معنوں میں اس سے ہم کم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، اور جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بھی دنیاوی چیزیں، اخروی چیزیں جو ہمارے آخرت میں ہمارے کام آئے گی بہت کم مانگی جاتی ہیں. لہذا آپ آج سوچیں کہ آج جو آپ دعا مانگنے والے ہیں حضور قلب کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور ان دعاؤں میں اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو ان آنسو کی بھی بڑی قدر ہے. اب آنسو جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، بعض جعلی آنسو ہوتے ہیں، نقلی آنسو ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ کے آنسو، دنیاوی مقاصد کے لیے آنسو. کہتے ہیں کہ نماز میں رونا یا آنسو بہانا بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر نماز میں انسان دنیاوی کاموں کے لیے آنسو بہائے تو نماز باطل. اگر واقعاً صحیح معنوں میں آنسو بہائے نماز میں تو اس نماز کی قدر و منزلت یہ وہی ہے جس کو معراج کہتے ہیں، معراج مومن. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 قطرے بہت زیادہ قیمتی ہیں. ایک شہید کے خون کا قطرہ بہت قیمتی ہے، شہید کے خون کا قطرہ،
قطرہ بھی گرا نہیں، سارے گناہ معاف اور جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، شہید۔ اور دوسرا قطرہ جو آنسو سے بہتا ہے، جو آنکھ سے بہتا ہے آنسو کی صورت میں، لیکن خوف خدا کی وجہ سے، وہ قطرہ جو آنکھ سے بہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ آنسو بہاتے ہیں، ان آنسو کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ لہذا آج آپ نے اس شب قدر میں ایک پروگرام بنانا ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے پروگرام بنانا، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا۔ آج کی شب پلاننگ کی شب ہے۔ کس چیز کی پلاننگ؟ یہ پورا جو آئندہ سال آنے والا ہے، اس سال میں کیا کرنا، اس کی پلاننگ۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، جب ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دروس تھے، اس وقت میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک چیز کا ایک سال ہوتا ہے، تعلیمی سال ہوتا ہے یونیورسٹی اور کالجوں کا، اسی طرح عبادی سال، عبادت کا سال جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اور ماہ رمضان کی شب قدر سے، شب قدر پہلی رات ہے عبادی سال کی ابتدا کی۔ سال جو ہے شب قدر ہے، اور پہلا دن یوم قدر، اور پہلی رات لیلۃ القدر۔ لیکن آج آپ کو ایک محاسبہ بھی کرنا ہے، محاسبہ نفس، جس کو کہتے ہیں کہ آڈیٹنگ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہیں۔ پہلے آپ آڈیٹنگ کریں، محاسبہ نفس کریں، دیکھیں آپ کہاں پر ہیں، اس کے حساب سے اگر ضرورت ہوئی تو اگر آپ 200 مرتبہ استغفار کریں، یا ضرورت نہیں ہوئی تو 1 مرتبہ کریں۔ لیکن جب تک آپ نے محاسبہ نفس نہیں کیا، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، وقت کم ہے، میں 2 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات جو ہے وہ پلاننگ کی رات ہے، آئندہ سال کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پچھلا سال گزر گیا اس میں آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہوگی، اگر کسی کمپنی کے پاس رپورٹ نہیں ہوتی تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کمپنی جو ہے وہ خسارے میں ہے یا فائدے میں ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا گھاٹا، کتنا نقصان۔ لہذا محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ محاسبہ نفس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر روز ہونا چاہیے محاسبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جو محاسبہ نفس نہیں کرتا لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا، ایویلیویشن نہیں کرتا اپنے آپ کا، آپ کتنے پانی میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں پہ ہیں، اگر یہ ایویلیویشن آپ نہیں کریں گے، لیسا منی کہتے ہیں یہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہر روز نہیں تو ہر ہفتے، کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں نہیں تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو انسان محاسبہ نفس کرے۔ لہذا یہ جو آج کی رات ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے۔ اس میں کہتے ہیں، مشہور ہے، اس میں قدریں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس سے کہتے ہیں نائٹ آف ڈیسٹینی، یعنی قدروں والی رات، تقدیروں والی رات۔ اور اس کا جو وجہ تسمیہ ہے، کیوں اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈگنیٹی اور والی رات ہے، یعنی عزت والی، قدر کہتے ہیں نا، قدر و منزلت، اردو والا لفظ ہے قدر، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی بڑی قدر ہے، عظمت ہے۔ اور دوسرا معنی قدر کا ہے تقدیر، قسمت، ڈیسٹینی۔ تو یہ جو ہے لیلۃ القدر بمعنی اول عزت والی رات، اور بمعنی دوم یعنی ڈیسٹینی اور تقدیریں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، نوجوان، اب کیا کروں، وقت بھی کم ہے اور باتیں بھی کچھ کرنی تھی رہ گئیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی اور وقت پہ یا اعمال کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک نوجوان آئے میرے پاس 2-3 دن پہلے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے شب قدر کے اعمال مس ہو گئے، میں نہیں کر سکا کسی وجہ سے، کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شب قدر کے اعمال مس ہو گئے، شب قدر مس ہو گئی، آپ ہر شب کو اپنے لیے شب قدر بنا سکتے ہیں۔
اگر انسان چاہے تو ہر شب اپنے لیے شب قدر بنا سکتا ہے. وہ اس طرح کہ اس میں جو تفکر ہے، جو سوچ ہے، جو سوچ بچار ہے اور جو اعمال ہیں آپ اس کو انجام دیں تو وہ آپ کی شب قدر. کیونکہ یہ جو قدریں لکھی جاتی ہیں یہ قدر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. آج کی رات قدریں لکھی جائیں گی، تقدیریں لکھی جائیں گی، مگر وہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح تقدیر لکھوانا چاہیں. بعبارت اخرى، آج رات آپ کو اور مجھے ایک صاف اور سادہ کاغذ دے دیا جائے گا، سفید کاغذ، اور کہیں گے کہ یہ سفید کاغذ ہے، یہ قلم ہے، اور آج کی راتوں میں جو چاہیے، جو مانگنا ہے، جو بھی اپنے لیے تقدیر بنانی، اس پہ لکھ لو، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں دے دوں گا. اب یہ آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور ہم اپنی قدریں کیسے بناتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آج کی رات ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. اور بالخصوص یہ رات جب اختتام کی طرف ہو، صبح کی طرف، یہ عروج ہے. شب قدر کا عروج فجر کے قریب ہے، فجر سے پہلے. لہذا کوشش کریں کہ اس میں ایسی تقدیریں لکھیں، ایسی چیزیں لکھیں کہ جو آخرت میں آپ کے کام آئے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہم کو شب قدر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ مومنین اور مومنات حاضرین کے مرحومین اور ان مومنین مرحومین کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ کی جاتی ہے. سید مقبول حسین کاظمی، سردار شاہ، ولایت شاہ، نرجس خاتون، زاہدہ بلقیس، سید محمد طاہر رضوی، سید جعفر موسوی، سید حسین موسوی، حیدری بیگم، غلام حیدری بیگم اور تمام جملہ مومنین اور مومنات کی صالح ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. صلوات. سامعین محترم، لیلۃ القدر ہے اور یہ سلسلے کی 23ویں تقریر
22ویں کا دن تمام ہوا، آپ شب 23 میں داخل ہو رہے ہیں۔ گفتگو سورہ علق پر ہے اور مسلسل سننے والوں کے لیے آرام بھی ہے، اطمینان بھی ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ جو بھی فکر، جیسی بھی فکر ہے، وہ بہرحال نہ صرف یہ کہ پہنچائی جا رہی ہے بلکہ پہنچ رہی ہے، اور اس پر غور کرنے والے اور فکر کرنے والے غور بھی کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے مضامین کو اگر آپ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں تو محسوس یہ کریں گے کہ انتہائی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور اس میں فقط عنوان برائے عنوان کے تحت تعمق نہیں چاہیے، نہ اس میں بیجا تحقیق کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں حقیقت کو تلاش کرنے کی جستجو چاہیے۔ اور اس تعلق سے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سورہ کو مسلسل پڑھنا پڑے گا، بلکہ مختلف تفاسیر کو بھی کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان تفاسیر سے رجوع کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جن آیتوں میں میں داخل ہو رہا ہوں، 19 آیتیں ہیں سورہ کی، اور میں نے بہت احتیاط سے اس سفر کو طے کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے آسانیاں اس اعتبار سے کہ پہلی 5 آیتیں مسلسل آپ سنتے رہے، پھر 3 آیتوں کا ایک ہم نے تسلسل قائم کیا، اور اس کے بعد آج یہ 2 آیتیں۔ تو اگر آپ یہ گنتی مکمل کریں تو گویا آج ہم نے 10 آیتوں تک کا سفر مکمل کیا ہے۔ اب 9 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ اصولاً تو علماء نے اس سورے کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر جس اپنے تفکر کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہ 3 حصوں میں یہ سورہ تقسیم ہے۔ اب تقسیم تو سورہ کی 3 حصوں میں ہے، لیکن کیا اس تقسیم کو ہم بیان کر سکتے ہیں یا اس پر ہم کوئی سیر حاصل نگاہ ڈال سکتے ہیں؟ اگر اس تقسیم کو فالو کیا جائے تو میں نے اس تقسیم کو تو فالو کیا ہے فکری طور پر، لیکن جب آیتوں کی تقسیم کی میں نے تو اس میں میں نے اس بات کو ملحوظ قادر رکھا کہ 5 آیتیں پہلی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 آیتیں، اور پھر آج سے یہ 2 آیتیں۔ اب آپ دیکھیے میرے پاس جو تقریروں کے ایام باقی ہیں اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے، میں آغاز میں بتا دوں آپ کو، میری یہاں پر یعنی اس اعتبار سے جو خلاصے کی تقریر ہے وہ تو 27 رمضان المبارک کو ہے، 28ویں کو یہاں پر ہم نے جشن ابو طالب کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری آپ پر ہے، معلن بن جائیے، جس سے کہہ سکتے ہیں اس کو کہیے، آمادگی ان سے طلب کیجئے، یہاں پر آنے کے تعلق سے دلچسپی پیدا کیجئے، اور اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں، کچھ اس میں حکایتیں ہیں، کچھ اس میں مصلحتیں ہیں، اور ان حکایتوں اور مصلحتوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے، اگر وہ ہستی کو اسلام سے آپ ہٹا دیں تو آپ کے پاس پیغمبر اسلام نہیں ہے۔ یہ ہے اگر اس کو اس انداز سے سمجھ لیں تو اس حوالے سے اس آخر میں جشن کو ترتیب دینے میں بھی کچھ حکمتیں موجود ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جن حکمتوں کو قائم کیا ہے، ہم کویسچن نہیں کر سکتے، ہم اب اس کی نہ تعویل پیش کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کی یوں سمجھیے کہ کسی صورت بھی نئی تحقیق میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ جو باتیں قائم ہو گئی ہیں وہ برحق ہیں اور اس پر باقی رہنا ہے۔ اصولی طور پر تو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کم از کم 6 آیتیں آج پڑھنی چاہیے تھیں، جس کے نتیجے میں پورا کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتا، مگر میں نے اس کو بھی ایک ارادے کے تحت تقسیم کیا ہے 2-2-2 کی صورت میں، یہاں تک کہ آپ محسوس کریں گے کہ جب ہم 26ویں رمضان کو انشاءاللہ پہنچیں گے تو یہ سورہ تمام ہوگا، 27ویں کو ایک خلاصہ، اس کی تلخیص کی ایک صورت ہوگی جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک دن رہ جاتا ہے جشن کے تعلق سے۔ یہ تو ہے یہاں کی ترتیب، لیکن اس ترتیب کو ظاہر کرتے ہوئے میں نے جن 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے یہ آیتیں 9ویں اور 10ویں آیتیں ہیں۔ اس کو موضوع کے طور پر دیکھیں تو پھر ایک دفعہ کہوں علماء نے طے کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ اس سورے میں
ظاہر ہے کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے تو گفتگو ہے اولین، مگر اس کے بعد جس شخص سے متعلق گفتگو کو قائم کیا گیا ہے یا باقی رکھا گیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تقریباً آپ کے پاس مفسرین اجماع کی منزل پر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا اس کا مصداق ابو جہل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ گو کہ مصداق ابو جہل ہے، لیکن اس مصداق کو آپ تخصیص نہ دیں بلکہ اس کے مفہوم کو عام رہنے دیں. اس لیے کہ اگر آپ نے مصداق تلاش کر لیا، نام تاریخ نے بتا دیا، تو اب ہوگا یہ کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے آپ کے لاشعور یا تحت الشعور میں رہے گا کہ یہ تو ابو جہل سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو ظاہر تاریخ کا ایک حصہ بن کے گفتگو رہ جائے گی. یعنی اور وہ بھی تاریخ آنے والی تاریخ نہیں، گزشتہ تاریخ کا حصہ بن کے رہ جائے گی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس سے آنے والی نسلیں کیسے اثرات کو قبول کرے، کیسے وہ اس سے سبق لے، کیسے وہ اس سے درس لے، کیسے وہ اس سے لیسن لے. بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم ان مسائل میں الجھنا نہیں چاہتے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے خاص طور پر آپ کو جب آپ تفسیر نمونہ کو ملاحظہ فرمائیں ناصر مکارم شیرازی اعلیٰ مقام کی، تو وہاں پر تو باقاعدگی سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں سورہ کے مصداق کو آپ نے تلاش کر لیا، معلوم ہے کہ یہ مصداق ہے، لیکن اس مصداق کو مخصوص کر کے اس کی تفہیم کو آپ عام نہ کریں اور خاص ہی رہنے دیں، تو گویا یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے قرآنک تھاٹ میں. اس قرآنک تھاٹ میں کنٹریبیوشن اگر آپ چاہتے ہیں رہے اور ہر زمانے میں یہ پیغام عام رہے، تو اب جو بھی کوالیفائی یا ڈس کوالیفائی ہوتا ہے تو وہ اس پر رہے. ایسا نہ آپ بچائیں نہیں کسی کو یہ کہہ کے کہ وہ ابو جہل کے لیے ہے، وہ عاص ابن وائل کے لیے ہے، وہ ولید ابن مغیرہ کے لیے ہے، وہ ابی لہب کے لیے ہے، وہ ابو سفیان کے لیے. یہ آپ بچاتے 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 کتنا بچائیں گے بھائی؟ 5 7 8 9 12 15 18 اس سے زیادہ تو نہیں نا. لیکن چونکہ اس پیغام کو رہنا ہے لہٰذا اس کے مطالب کو، مفاہیم کو عام رکھیں. اب آپ کہیں گے فوراً کہ بھائی آپ نے اس میں الگ کے تعلق سے تو کہہ دیا کہ مصداق ابو جہل ہے، مفہوم کو عام کر دیں، تو یہ آئے تطہیر میں مصداق آئے پنجتن ہے، مفہوم عام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً ہم نے یہ نہیں کہا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو آ جائیے، آیتیں تو کھلی ہوئی ہیں، آیتیں بند تو نہیں ہے نا. آیتیں تو عمل چاہتی ہیں، بس یہ عمل ہی تو ہے جو تقاضا ہے قرآن مجید کا. تم عمل کی منزل پر آؤ. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اختر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا موسی بیٹھے ہیں اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں. میرے والد کو سننے والوں نے ان کی خاص تقریر میں ایک حوالے سند کے طور پر پیش کر دوں، اس لیے کہ ان کا نام سند ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نام سند نہیں ہے. اپنی تقریر آئے نجوہ پہ ایک تقریر انہوں نے کی ہے. اس آئے نجوہ کی تقریر میں انہوں نے ظاہر ہے کہ آئے نجوہ کو باقاعدہ اپنی تقریر کا حصہ بناتے ہوئے یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ آئے نجوہ آئی، علی نے صدقہ دیا، درہم و دینار میں صدقہ ہوا، گیا، سب کچھ ہوا. اور یہ آیت آج بھی کھلی ہوئی ہے. اب جس میں ہے دم وہ آگے بڑھ جائے، جس میں ہے اتنی طاقت اور استطاعت آگے بڑھ جائے. اور یہی ان کی دلیل تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت اغنیائے امت نہیں تھے، سب تھے، مگر پیسہ نکالنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. یہ میں نے ایک مثال دی، یعنی ایک تیز مثال میں نے دے دی آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ کو کسی اور میں گتھی میں الجھاؤں. لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے یوں سمجھیے کہ طبیعتاً آیتوں کو بند نہیں کیا ہے، آیتیں کھلی ہوئی ہیں، آیتیں کھلی ہوئی ہیں، مصداق آپ کے سامنے ہیں، مصادیق آپ کے سامنے ہیں، مفہوم عام ہے. ہمت ہے آگے بڑھ جاؤ، اعلان کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ تمہیں ملتا ہے. بعین ہی جب سورہ علق کے تعلق سے یہ گفتگو ہوئی تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کلام کرنے والوں نے کہا اس سے مراد ابو جہل ہے. اور ظاہر ہے کہ ابو جہل ہے تو یہ ٹائٹل خود بتا رہا ہے کہ کیا اس کا عالم ہوگا، کیا دماغ ہوگا، کیا اس کی تعلیم ہوگی، کیا اس کی تربیت ہوگی. ایسے تو نہیں ہے. نام اس کا حکم ابن ہشام ہے اگر اصل نام کو آپ ملاحظہ فرمائیں، مگر اس کو ابو جہل کے نام سے تاریخ نے یاد رکھا ہے. اس میں خاص طور پر ترجمے کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں آج پہلی 2 آیتوں کے، تو اس میں یہی ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا ہے، بھلا تم نے دیکھا کہ جو روکتا ہے عبد کو نماز سے، نماز پڑھنے سے
عبد کو روکتا ہے، بھلا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اب ارائیتا کے معنی اپنے مقام پر معین معنی ہیں، ظاہر سرکار رسالت مآب سے گفتگو ہو رہی ہے، انہی کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے توسط سے قیامت تک کے لیے سب کو دکھلایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، جتلایا جا رہا ہے۔ ارائیتا یہ لفظ ایسا ہے، سورہ معون پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ ہی ارائیتا سے ہے۔ آپ اس سورے کو پڑھتے ہیں 3 مرتبہ اس لفظ کی تکرار ہے، ارائیتا۔ آپ آنے والی تقریروں میں سنیں گے کہ یہ کس طرح سے تکرار ہے۔ بہرحال بھلا تم نے دیکھا، غور کرو، فکر کرو، ذرا سوچو تو کہ اس نے منع کیا، اس نے روکا ایک عبد کو نماز پڑھنے سے۔ اب اس پہ تاریخی واقعہ موجود ہے، اس تاریخی واقعے کی تفصیل تو میں اس وقت نہیں بتاتا، لیکن ضرور اتنا بتا دوں کہ جہاں اس نے اپنے مصاحبین خاص سے پوچھا کہ تم محمد کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سجدے میں سر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ کہا ہاں سجدے میں سر رکھتے ہوئے۔ کہنے لگا میرے سامنے کبھی سر رکھیں تو میں ایک مرتبہ جا کے محمد کی گردن پہ پیر رکھ کے میں گردن کو توڑ دوں۔ یہ ابو جہل کا کلام ہے، یہ ابو جہل کا کلام ہے، سرکار رسالت مآب کے تعلق سے اتنا سخت کلام ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو ظاہر ہے کہ مجھے کچھ چیزوں کو آج بتلانا ہے، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ سے کہ ان تقاریر میں 30 سے 35 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریر بہت طولانی ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ آج عبادت کی رات ہے، آپ کو پھر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ وہاں اس نے یہ کہا ایک مرتبہ پلٹ کے، کسی اس کے مصاحب نے کہا وہ دیکھو اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اب بھی نماز پڑھو، تم پوچھ رہے ہو جاؤ۔ یہ چلا، تنہا چلا، تاریخ ہے کہ تنہا چلا، اور ایک مرتبہ گیا اور فوراً ہی واپس آ گیا۔ تو جو اس کے اصحاب خاص تھے انہوں نے کہا کہ تو نے تو بات بڑی کی تھی، اور تو نے کہا تھا کہ جاؤں گا اور نماز پڑھتے ہوئے اگر دیکھوں گا تو گردن پہ پیر رکھ دوں گا، اور پھر اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ سے اپنے سر کو سجدے میں رکھ سکے، میں وہ سلوک کروں گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ وہ شخص جو کسی اور عالم میں گیا تھا، اب جب واپس آیا تو اس کا عالم ہی کچھ اور تھا، اور اس نے بے اختیار کہا ارا بینی و بینہ خندقا من النار، میں نے اپنے اور اس کے درمیان ایک خندق دیکھی جو آگ سے بھری ہوئی تھی، اور فقط یہی نہیں ہؤلاء اجنحۃ، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ملائکہ کی صفیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ ابو جہل نے دیکھا، اپنی دیدنی کو یوں سمجھیے کہ اس منزل پر بتلایا جس کو علماء اسلام کہتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ ہے۔ یہ ایک نئی بحث ہے، اور اس بحث کو آپ یقیناً انجوائے کریں گے، اس کو آپ یقیناً آپ اس بحث سے محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ اس میں ایک لفظ انجوائمنٹ میں یہ تفریح طبع کا سامان نہیں ہے، بلکہ یہ تفکر کی منزل پر انجوائمنٹ ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے موضوعات ہیں جس کو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس پر سوچ بچار کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا، گیا تو تھا میں یہ کرنے کے لیے، مگر کیا کرتا ہے، خندق تھی جس میں آگ بھری ہوئی تھی، ملائکہ یا فرشتے یا جو بھی مخلوق اس نے دیکھی ہے وہ اس کی حفاظت پر مامور تھی، جو سجدے میں تھا، جو سجدے میں تھا اس کے محافظ تھے۔ کچھ خلائق، کچھ مخلوقات کہ جس کا اندازہ نہ وہ کر سکا نہ وہ لگا سکا۔ بہرحال قرآن مجید نے اس کی آگے آپ کو وضاحت بھی کی ہے، اسی سورے میں، ظاہر ہے آگے آنے والی آیتوں میں وہ وضاحت موجود ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے عزیزان محترم؟ اب آ جائیے گفتگو یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء نے کہا کہ پہلی 5 آیتیں آئیں، اور یہ پہلی 5 آیتیں ظاہر ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کو آپ تاریخ بعثت کہتے ہیں۔ اب اس میں عقائد کے اختلاف پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 27 رجب کو اگر یہ پہلی 5 آیتیں آ گئیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ 18ویں رمضان تھی یہ آیتیں آ گئیں شب 19 میں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو شب 23 کہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال قرآن کے تعلق سے اس وقت موضوع گفتگو ان 5 آیتوں کا آنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور چیز ہے جو پنہاں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ 5 آیتیں پہلی تھیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور وقت آئی ہیں، یعنی اس کا وقت
یہ وقت نہیں ہے. کچھ مختلف اوقات میں باقی آنے والی 14 آیتیں ہیں. یہاں تک کہ اس پر گفتگو کرنے والوں نے تو یہ تک گفتگو کی ہے کہ یہ کئی سال کے بعد یہ پورشن ہے جو کہ آیا، مگر سرکار رسالت مآب نے مناسب سمجھا کہ اس کو پہلی صورت میں پیوست کر دیں تاکہ موضوع کے ساتھ یہ متصل ہو جائے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عقائد میں مجھ سے مختلف ہیں ان کے لیے کچھ قباحتیں ہیں. پہلی قباحت ان کے لیے جو کہ بڑی اہم ان کے لیے قباحت پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ شریعت کے معمولات سامنے ایسے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ معراج کے واقعے کے بعد وجوب نماز ہے. یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے، اللہ مبارک کرے ان عقائد کو، میں اس پر معترض نہیں ہوتا، مگر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ شریعت پر گفتگو کرتے ہوئے اور نماز کی مشروعیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لیلۃ المعراج کے بعد وجوب نماز ہے. یہاں پہلے سورے میں وہ سورہ 5 آیتوں پر مبنی ہو یا 19 آیتیں اس کی ایک وقت میں نہ آئی ہوں یا آئی ہوں، اب اس کے بعد کرونولوجیکل آرڈر آف قرآن کی اہمیت کتنی رہ جاتی ہے جب سرکار رسالت مآب نے مناسب سمجھا کہ یہ 14 آیتوں کو اس سورے سے پیوست کر دیا جائے اور کل سورہ علق قرار دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب ایک ذہنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تربیت یہ ہے کہ نماز ہو یا صوم، زکوٰۃ ہو یا حج، اس تعلق سے میری عبادتوں کو کہیں تم اپنے لیے اس طور پر نہ دیکھنے کی کوشش کرنا جس میں تم میری عبادتوں کے اوقات کو یا محل کو یا مقام کو یا جس وقت سے یہ عبادتیں شروع ہو رہی ہیں کہیں تم پیمانہ نہ بنا لینا. کیوں؟ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، کوئی تھا جو حالت قیام میں تھا، کوئی تھا جو حالت رکوع میں تھا، کوئی تھا جو حالت قعود میں تھا، کوئی تھا جو حالت سجدہ میں تھا. اس کا مطلب یہ، اور کسی مفسر نے صلی کا ترجمہ نہ قیام کیا ہے، نہ قعود کیا ہے، نہ رکوع کیا ہے. اس کا جس نے بھی جب بھی ترجمہ کیا وہ نماز کا ترجمہ کیا ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. نماز کے کسی کمپوننٹ کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ حالت رکوع میں تھے وہ چلا گیا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ترجمے ہی میں یہ ہے کہ جب عبد نماز پڑھ رہا تھا اس نے نماز پڑھنے سے روکا، اس نے نماز پڑھنے سے روکا. تو کس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے 40 سال تک آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا پتہ نہیں تھا، معبود حقیقی کا پتہ نہیں تھا، مطلوب حقیقی سے آشنا نہیں تھے، پھر کچھ عرصہ گزرا نماز ہی نہیں تھی، نماز کی مشروعیت ہی نہیں تھی، نماز نہیں معلوم کب سے واجب ہوئی ہے، تب سے نماز پڑھنے لگے تھے. یہ کس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ پیغام کے لانے والے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ اس نے نماز یوں کرونالوجی کو ہٹا کے رکھ دیا، سورے میں باقی 14 آیتوں کو پیوست کر دیا تاکہ کسی وقت تک یعنی قیامت تک کے لیے بھی پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ نماز کب پڑھتے تھے، پہلی 5 آیتیں آئیں تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وقت تو وجوب روزہ نہیں تھا، اس وقت تو وجوب صوم و صلاۃ تھا نہیں. تو الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ جس لفظ کو سرکار رسالت مآب کے تعلق سے رکھا ہے، بیضاوی نے کہا کہ منزل عبودیت کمال تقرب الہی ہے. لفظ عبد دلیل اس بات کی ہے کہ وہ کتنا قریب ہوگا. اب اگر آپ عبد کا لفظ استعمال کر کے قربت محمد کو جتلائیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کے اخلاق کا کچھ اور ہی عالم تھا، یہ گفتگو نامناسب نہیں بلکہ تکلیف دہ ہو جائے گی، بلکہ بد عقیدگی پر جا کر بیٹھ جائے گی بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ جو مصلحت الہی کا نمائندہ
نمائندہ ہے. جب سوروں کو خود ترتیب دیتا ہے, آیتوں کو پیوست کرتا ہے, سوروں کو مکمل کرتا ہے, تو ان ذہنوں کی تربیت کر رہا ہے اس پہلے سورے میں کہ جب کبھی میرا تذکرہ آئے تو ہمیشہ پہلی چیز یہ سمجھنا کہ مجھ سے بڑھا کوئی عبد نہیں ہے اس معبود کا. عبدن اذا صلی, وہ ایسا عبد ہے کہ جو نماز, حالت نماز میں ہے, یہاں تک کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ, ہر لحظہ تہلیل و تسبیح و تمجید الہی میں گزرتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پیغمبر سمجھ میں نہیں آئیں گے. پیغمبر ایک بشر عامی ہو کر رہ جائیں گے جسے مسلمانوں نے آلریڈی امی قرار دے دیا ہے. اس منصب کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور وہ ہے لفظ عبد. جہاں جہاں آپ دیکھیں قرآن میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے وہاں انتہائی قربت کا اعلان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے. یہ لفظ عبد ہے, یہ لفظ عبد ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان 25واں سورہ کلام مجید کا اللہ کے بابرکت نام کے بعد آیتیں شروع ہو رہی. پاک و پاکیزہ مبارک بابرکت ذات ہے اس کی کہ جس نے اپنے عبد کو عالمین کے لیے نذیر بنایا, ڈرانے والا بنایا. ظاہر ہے کہ بشارت دینے والا بھی وہی ہے, نظارت دینے والا بھی وہی ہے, بشارت بھی اس کے پاس, نظارت بھی اس کے پاس, بشیر بھی وہی, نذیر بھی وہی. یہ عبد کی منزل ہے, یہ عبد کی منزل. تقرب کمال پر جب کوئی پہنچتا ہے تو نتیجے میں وہ عبد کہلاتا ہے. اور پھر اس کو اگر سمجھنا ہی ہے تو ان کی تعریف کو ان جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ آف قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جو اللہ کے بندگان خاص ہوتے ہیں نا, وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو دبے قدم چلتے ہیں. وہ قدم کو میں آواز پیدا کرتے ہوئے نہیں چلتے. یہاں فعلاً قدم دبے قدم کہہ رہے ہیں یا آہستہ قدم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے صوتی اثرات مراد ہیں. اس کا مطلب ہے تکبر سے کام نہیں لیتے, اس کا مطلب یہ سرکشی پر آمادہ نہیں ہوتے, اس کا مطلب یہ ہے کسی صورت اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے. الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور جب جاہل ان سے, دیکھیے جاہل, جب یہ گفتگو ابو جہل کی ہو رہی ہے, جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامت روی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. صاحب سلامت کرتے ہیں, یہ محمود الحسن ہاشمی کا ترجمہ ہے. شبیر احمد عثمانی نے بھی اس ترجمے کا ہے, صاحب سلامت کر کے ایک مرتبہ وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ان کا عالم یہ ہے, دن میں تو یہ ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ چلتے ہیں تو وہ اس رفتار سے چلتے ہیں جس میں نہ کوئی سرکشی ہے, نہ جس میں کوئی طغا ہے, نہ جس میں کوئی عدوان ہے, نہ اس میں کوئی طغیان ہے, بلکہ سر جھکا کے دھیمے انداز سے چلنے والے لوگ ہیں. اور ان کی راتوں کو سننا چاہتے ہو, ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی راتوں کو وہ کبھی سجود کے عالم میں, کبھی قیام کے عالم میں بتاتے ہیں. یبیتونا, اسی سے اردو میں لفظ ہے بتانا. رات کیسے بتائی جاتی ہے, رات کیسے ان پر بیتتی ہے, تو کبھی سجدے میں بیتتی ہے, کبھی قیام کی منزل پر رہتے ہیں تو وہ رات گزرتی ہے. جنہوں نے راتوں کو روشن رکھ, امار اللیل و منار النہار, امیر المومنین نے اس کی وضاحت کی ہے. یہ کون ہے؟ یہ راتوں کے معمار ہیں, انہوں نے راتوں کو بنایا ہے. اگر لیل کو کسی نے کوئی معنی دیے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ہے کہ لیل معنی لے رہی ہے. اگر نہار کے کوئی معنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہے جو اس کو آپ نہار کہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عام زندگی میں اس عمل کو جاری و ساری رکھ کے بتایا کہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی تعریف ہے. ان میں بھی کوئی خاص بندہ اگر ہو جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا, کبھی سوچئے تو صحیح. یہ تو عمومی مرتبہ ہے عباد الرحمن کا, مگر جس کے لیے کہا عبد تو اس کا مطلب یہ ہے انتہائی محبت,
انتہائی قربت، انتہائی تعلق، انتہائی چاہت، انتہائی نزدیکی، ایسی کہ پھر قاب قوسین او ادنا کی منزل پر بات آ جائے، پھر وہ فرق نہیں رہتا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ اور پھر یہ کون ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو چاہا اپنے عبد پر، اپنے بندہ خاص پر اس نے وحی کی صورت میں بھیجا ہے۔ اس تقرب کو تو دیکھیں، کتاب آتی ہے تو عبد کے تذکرے کے ساتھ آتی ہے، وحی کا تذکرہ ہوتا ہے تو عبد کا تذکرہ ہوتا ہے، فرقان کی بات ہوتی ہے تو عبد کی بات ہوتی ہے، لیلۃ المعراج کی بات ہوتی ہے، اسراء کی بات ہوتی ہے تو عبد کی بات ہوتی ہے۔ یعنی جہاں جہاں اپنے سے قریب کرتا جاتا ہے وہاں وہاں اسے عبدیت کی منزل پر بتلاتا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، ارائیت الذی ینہا، عبدن کی جگہ کچھ اور کہہ کے اذا صلی کہا جا سکتا تھا، مگر پورے انسانوں کی تربیت چونکہ قرآن مجید نے کرنی ہے، لہذا بتایا اس تربیت میں اس تقدیم کو پیش نظر رکھنا، اس تقدیم کو پیش نظر رکھنا مقدم ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے جو ہم سے قریب ہو، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے جو ہم سے قربت رکھتا ہو، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے جس کو ہم نے منتخب کیا ہو۔ اب وہ مصطفیٰ ہے تو منتخب شدہ ہے، مرتضیٰ ہے تو منتخب شدہ ہے، اب وہ استفائیت کی منزل پر ہے تو وہ انتخاب کی نظر کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے تمام مفسرین اپنی آراء سے قاصر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک منزل ہے جس کے نتیجے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں نے اپنی تقریر میں اسی لیے آپ سے جب کبھی کی ہے اور آج جو کر رہا ہوں اس میں نے یہ کہا ہے کہ انتہائی مطالعے کی ضرورت ہے۔ فقط میں چیزوں کو ظاہر اشارتاً بیان کر سکتا ہوں، کنایتاً بیان کر سکتا ہوں، میں اس کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو آ رہے ہیں وہ مسلسل آ رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں جاتے ہیں، جا کے ایک مرتبہ پھر کتاب سے رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن معانی کو اور کن مفاہیم کو میں نے آپ کی حد تک پہنچایا ہے۔ کچھ کہنے والے نام ابو جہل کا لے کے آج بھی رو رہے ہیں، کچھ ابو سفیان کا نام لے کے رو رہے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا نا ایسے کئی نام ہیں، مگر میں ان ناموں سے متاثر نہیں ہوتا، میں نے تو وہ مظاہرہ قدرت کو دیکھا کہ جس نے چاہا کہ سرکار رسالت مآب کو اس حالت میں تکلیف دے، اس حالت میں تکلیف دے، تو اس کا انجام کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ مجھے اس کے آغاز کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کے انجام کی ضرور خبر ہے، اور وہ خبر اس لیے ہے کہ قرآن بے خبر نہیں رکھتا، قرآن نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام بھیانک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک عجیب فکر آ گئی، اور وہ فکر یہ بھی آئی مسلمانوں میں کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ وہ جو عناد رکھتے تھے، جو دشمنی رکھتے تھے، ان سب میں کم دشمن تھا سرکار رسالت مآب کا۔ میں یہاں پہ انٹینسٹی کو نہ جانچنے آیا ہوں، نہ ٹیمپریچر لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے رسول کا دشمن اگر ہے تو وہ دشمن ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ یہاں آج اس دور میں 21ویں صدی میں رہ کے گفتگو کر رہا ہوں، ایسے اسکالرز ہیں، نام بار بار نہیں لیتا اس لیے کہ وہ قابل تذکرہ نام ہی نہیں ہیں، لہذا میں صرف آپ کو بتا دوں، ایسا نہیں کہ میں نے نام نہیں لیے، انہی تقاریر میں نے نام لیا ہے، میں پھر نہیں دہراتا اس لیے کہ نہیں معلوم ہمارے وہ افراد کے جو سیاق و سباق سے واقف نہ ہو وہ کہیں مجھے یہ نہ سمجھیں میں ان سے بہت متاثر ہوں تو بار بار نام لے رہا ہوں، اس لیے نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی انہوں نے بڑا ڈھکا چھپا ایک انداز رکھتے ہوئے کہا اصل میں تو جو شدید ترین دشمن تھا نا وہ ابو لہب تھا، پورا سورہ آ گیا اس کے نام سے، تو ظاہر ہے کہ وہ تھا شدید ترین دشمن۔ اور کیوں دشمن تھا؟ ایک دشمنی کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں اپنی ایک سرکشی بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، پھر یہ بزدلی بھی ہے، وہ بزدل بھی نہیں ہے، بزدل بہت بزدل ہے، اس کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ یہ ابو لہب کے تعلق سے اس کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں کے سرکلز میں کہ وہ بہت یوں سمجھیے کہ شدید اشد ترین دشمنوں میں وہ ابو لہب کو قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دوسرا سخت ترین دشمن تھا ولید ابن مغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سورہ مدثر کے پڑھنے والے اس نام سے واقف ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، اور یہ ابتدائی یہ سورے ہیں، یہ اگر آپ ذرا سا ذہن کو
اپنے دوڑائیں. تو یاد رکھیے یہ انتہائی ابتدائی سورہ، یعنی پہلے 6-7 سوروں میں آپ محسوس کریں گے سورہ لہب بھی ہے، سورہ مدثر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ سورہ علق تو پہلا ہی سورہ ہے. یہ ابتدائی سورے مکی زندگی میں آنے والے سوروں میں یہ 3 سورے. اور تیسرے دشمن کا یعنی ابو جہل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے ہیں کہ نہیں، اصل میں اس میں دشمنی تو تھی مگر اس نے ایسا کبھی نہیں ہے، اس نے کبھی بزدلی کا ثبوت تھوڑی دیا ہے، وہ بزدل تھوڑی تھا. اس نے کبھی اپنی کم ہمتی کا تھوڑی ثبوت دیا ہے، وہ کم ہمت تھوڑی تھا. اس نے کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بخالت سے اس نے کام لیا ہو. اگر بنی ہاشم کے پاس دسترخوان کھلتے تھے تو اس کے پاس اور بڑے دسترخوان کھلتے تھے. یعنی گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں کے سرکلز میں حضرت ابو جہل کی تعریف کرتے ہوئے. اب یہی لفظ رہ گیا ہے لگانے کے لیے، باقی تو ظاہر ہے اتنا بلند کر دیا کہ نہ ثقافت میں کم، نہ مال میں کم، نہ دولت میں کم، نہ یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کی کیفیت کی نہ طاقت میں کم، نہ قوت میں کم. اس کا عالم تو یہ ہے کہ بڑا قوی ہے، بہت ہی طاقت والا ہے، بزدل نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ حوالہ دیا ہمارے بزرگ نے یہ کہہ کر کہ جس وقت اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے جب نوک نیزہ پہ میرا سر بلند ہو کہ کسی سردار کا سر جا رہا ہے. اب اس میں قوت کو، ہمت کو، اس کی طاقت کو بیان کر کے گویا مخفی طریقے سے ایک فضیلت ابو جہل کی قائم کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ ایک جملے میں یہ کہہ دیا جاتا بھائی وہ ابو جہل ہے. اس کا لقب تمہیں کسی بات کی دلیل نہیں دیتا، تمہارے لیے سند نہیں بنتا. اب جہل کی بھی تعریف ہوگی، یعنی اب دور یہ آ گیا ہے کہ اب ہم اگنورنس کی بھی تعریف کریں گے. اگنورنس ہے مگر کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے، کامل تو نہیں. بھائی ابو جہل کامل ہی ہے اپنے جہل میں، تبھی ابو جہل ہے. اگر کامل نہ ہوتا تو عربی میں اس کے ٹائٹل کو ابو جہل قرار نہ دیا جاتا. جو جہل کا باپ ہو، جو اگنورنس کا فادر آف اگنورنس ہے، اس کا لٹرل ترجمہ انگریزی زبان میں. اب اگر اس کے بعد کوئی تعلق پیدا کرنے والے تعلق پیدا کر لیں تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھائی اس میں تو کچھ ایسی صورت ہی. ہاں جس چیز نے اسے تکلیف دی اور جس چیز نے اسے پریشان کیا، اصل میں وہ اس کا تکبر تھا جو اس کو لے بیٹھا. وہ تکبر نہ کرتا تو وہ بہت ہی اچھا آدمی ہوتا. وہ اب آپ سننا چاہ رہے ہیں، آخری گفتگو کر رہا ہوں، بالکل آخری جملہ ہے. وہ تکبر نہ کرتا تو وہ بہت اچھا آدمی ہوتا. اور پھر بھول گئے تم لوگ حضرت کی اس دعا کو کہ جس میں کہا تھا پروردگار یا ابو جہل کو راہ راست پہ لیا یا عمر ابن خطاب کو راہ راست پر لیا، دونوں میں سے کسی ایک کو تو راہ راست پر لیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نفسیاتی، میں اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کون دونوں میں سے آ گیا؟ وہ آ گیا. صفات دونوں کی برابر ہیں سرکار رسالت میں آپ کے سامنے، صفات دونوں برابر. بھئی آپ کہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ حدیث ہے، دعا ہے سرکار رسالت میں آپ کی کہ یا ابو جہل کو راہ راست پہ لیا یا عمر ابن خطاب کو راہ راست پہ لیا. کیا مساوی، اور بلکہ باقاعدہ کہا ہے ترازو کے 2 پلڑے ہیں. یعنی بیلنس تو دیکھیے، کوئی کسی سے کم ہونے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، کوئی آمادہ نہیں. اور اس میں یہ کیفیت ہے کہ سرکاری، اسی لیے آج میں ان لوگوں سے کہتا ہوں حدیثوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آج آپ کتنی تکلیف میں آ گئے جملے سے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، جو نام میں روک کے رکھ رہا تھا یہ نام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ نام ہے وہ، اس لیے کہ اگر یہ تقریر ختم ہو جاتی نہیں معلوم کتنے کوسچن مارکس لگ جاتے. پتہ نہیں خود سے کہہ رہے تھے شاید. نہیں ہے، خود سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دیا. اسی لیے حدیثوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ارے تمہارے بزرگ ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے آج کے زمانے میں جو سن سکتا ہے کہ وہ مساوی ہیں ابو جہل کے؟ آپ کی غیرت، حمیت، آپ کی حرمت، پاکیزگی، عصمت، عفت، اگر یہ نام آپ کے لیے اور یہ کچھ صفات آپ کے پاس کچھ اہم رہیں تو گوارا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ اس طرح سے. وہاں کہہ دیا کہ پروردگار ان دونوں میں سے وہ کسی ایک کو راہ راست پر لیا اور یہ دین کی قوت بن جائیں. یہ دین کی قوت بن جائیں. یہ کل دعا ہے، یہ کل دعا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ دین کی قوت بن جائیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے سوچا، اس حدیث کو تو آپ نے بیان کر دیا. آپ نے سوچا اس کا مطلب یہ صفات میں جب تک مساوی نہ ہو اس وقت تک اس میں میزان کی گفتگو نہیں آ سکتی.
یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ابو جہل کے مساوی اتنا بڑا خلیفہ اپنے وقت کا، اور ایک دعا کے نتیجے میں تو میں اس تاریخ کو کیا کروں جو تاریخ زندہ ہے؟ وہ تاریخ زندہ ہے نا، وہ تاریخ بھی تو موجود ہے نا، اس تاریخ کو میں کیا کروں؟ میں تاریخ کو لپیٹ کے تو رکھ نہیں سکتا. آپ یہ مجھ سے نہیں کہہ سکتے، یہ مجھ سے نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی ان کے اس زمانے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں. نہیں نہیں، سرکار رسالت مآب 40 سال سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تاریخ نے نظر ڈالی ہے. تاریخ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، تاریخ نے نظر رکھی اور صادق پایا اور امین پایا. لیکن یہاں آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی 7واں سال ہے بعثت کا، جب سے مسلمان ہوئے کلین سلیٹ کر دو پہلے اور اس کے بعد دیکھو کہ 7ویں سال کے بعد کا کیریکٹر کیا ہے. تو میں تو دیکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر مورخ تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. مورخ تو چاہتا ہے کہ پوری ویلیویشن ہو جائے، پوری کیلکولیشنز ہو جائیں، اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھیں کہ کیا گفتگو کی جا رہی ہے. آپ نے ایک حدیث کو زور کے طور پر، قوت کے طور پہ صرف کر دیا اور یہ کہا کہ دونوں برابر ہیں. اب کوئی ایک آ جائے تو دین میں قوت آ جائے. تو کون آیا؟ ظاہر ہے میرے لیے آنے والا بھی اہم ہے، مگر میں اس سے پہلے کے واقعات کیسے جھٹلا دوں، اس کی تکذیب کیسے کروں؟ اس کا مطلب جتنا شدید ہو رہا ہے دشمنی میں، اتنا ہی شدید پھر وہ دوسرا بھی تو ہوگا نا. یعنی دشمنی کی شدت بتلانا چاہ رہا ہوں. اور کس سے دشمنی؟ اپنے اقربا سے، اپنے اعزا سے، اپنے رشتہ داروں سے، سرکار رسالت مآب سے. یعنی اگر ابو جہل نے یہ سوچا کہ میں جا کے اس گردن پہ پیر رکھ دوں اور اس کے نتیجے میں میں یوں کر دوں، تو دوسرے کو پھر میں کیا سمجھوں کہ کیا اس نے کبھی ایسا نہ سوچا ہوگا؟ یہ سوچ کی بات ہے. اسی لیے آج اس پلیٹ فارم سے میں تقاضا کرتا ہوں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ احادیث کی اثر نو تشریح کی جائے، احادیث پر نظر ثانی کی جائے. جو احادیث خلفاء اصحاب کی توہین، تضحیک اور اہانت کا سبب ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے، خواہ وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو، نکال دیجئے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ایسی کوئی بات ہو جس کے نتیجے میں تکلیف ہو جائے میرے دوسرے مسلمان بھائی کو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی تکلیف ہو، یہ غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے. اور ہم اس طرح کی حدیث کو نہیں مانتے. اب میرا موقف سن لیجئے آپ، تاکہ اطمینان آپ کو ہو جائے اگر انٹرنیٹ پہ کوئی دیکھ رہا ہے اور یہاں سے آواز کہیں اور جا رہی ہے. ہم ان حدیث کو نہیں مانتے. جو بزرگی، جو فضیلت ان کے حصے میں آئی وہ ان کے حصے میں رہنی چاہیے. مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، میں کویسچن بھی نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں خدا کے لیے بچانا آپ کا کام ہے. آپ بچائیے، آپ ریوائیوز کیجئے، آپ اس کو ریویژن کی منزل پر لائیے اور پھر کہیے کہ نہیں یہ حدیث ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. خدا کی قسم پہلے یہ حدیث نکالیے تو آپ دیکھیں گے ایسی کتنی حدیثیں ہیں جو باہر نکل جائیں گی. اور اس کے بعد جو سوانح، جو خاکہ، جو سیرت سرکار رسالت میں آپ کی نظر آئے گی، محسوس آپ یہ کریں گے کہ اب ہے یہ سیرت عبد. اور وہ عبد کہ جو معبود کے قریب ہے، وہ عبد جو معبود کا محب ہے، وہ عبد جو معبود کا حبیب ہے. ایک سیرت نکل کے آئے گی. پھر اس سیرت کو آپ ہلا نہیں سکتے. اس نے چاہا کہ وہ نماز نہ پڑھیں، اس نے چاہا تو میں نہیں چاہتا یہ نہ چاہنا کسی اور کے کھاتے میں بھی جائے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اور اس کے اثرات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سجدہ نہ کرنا، سجدہ نہ کرنے دینا، اس کے اثرات کہاں سے ہوتے ہیں؟ شیطان سے شروع ہے اس کے اثرات. کیا آپ اس بریکٹ میں لا کے رکھ دیں گے؟ کیا چاہیں گے آپ؟ اس لیے کہ تحقیق کرنے والا تو کہیں تک بھی جا سکتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس تحریک کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس تحریک کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس تحریک کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہ کرنے دینا کہاں سے شروع ہوا، تو ایک سجدے پہ راضی نہیں ہوا، دوسرا چاہتا تھا سجدہ نہ ہو، اور تیسرے نے جا کے تو سجدے کے عالم میں گلے پہ چھری چلا دی. تو تاریخ تو یہی بنی نا ان کی تاریخ اس سے سوا تو نہ ہوئی. تو کاہے کے لیے اپنے بزرگوں کو یہاں بریکٹ کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کیریکٹر ان کا مجروح ہو جائے اور کہیں کسی مسلم بھائی کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ان کو بھی یہی طلب اور یہی خواہش تھی
کہ سجدہ نہ ہو. تو اس لیے ہم شیطان کے اس سجدے پر کہ جو اس نے نہیں کیا وہاں نہیں رکتے. ہم یہاں پہ جب اس نے دیکھا محمد عربی کو سجدے کی حالت میں، ہم وہاں نہیں رکتے. ہمارے پاس وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی منزل ہے. ہم وہاں جا کے رکیں گے. جب ہم وہاں جا کے رکیں گے تو ان ریٹراسپیکشن ہم دیکھتے جائیں گے کہ کس نے کب کہاں سجدوں کو منع کیا تھا. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری سوچ کا انداز ہے. بس گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ شب 23 ہے، وقت میں نے لیا کوئی تقریباً 40 دقیقے، پھر ایک مرتبہ 5 منٹ اپنے وقت سے اوپر. مگر ان سجدوں کے طفیل دعا کرنا چاہتا ہوں آج کی رات جو سرکار رسالت میں آپ کے سجدے ہیں. پروردگار ہم میں عبادت کی اس روح کو پیدا کر کہ جو تیرے عبد میں تھی اور تو نے چاہا کہ تیرے عبد میں رہے. پروردگار ہمیں ذوق اور شوق سے اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر. پروردگار ان عبادتوں کو جو مسائی کی صورت ہے انہیں مقبول فرما. پروردگار آج کی شب ہے، جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر. جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما.